آج کے اس دلچسپ ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ آئیے سیدھے اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ لاہور کے ڈی ایچ اے کا ذکر جب بھی آتا ہے تو ایک بہت ہی مشہور کلچرل اسٹیریوٹائپ ضرور سننے کو ملتا ہے، ایک ایسی عام دھارنا کہ وہاں کی میچور خواتین جوان لڑکوں کو جان بوجھ کر اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو سوشل میڈیا پر یا دوستوں کی محفلوں میں کہیں نہ کہیں ہم سب نے ضرور سنی ہوگی، ہے نا؟ لیکن یہاں رک کر ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، کیا یہ واقعی ایک سچائی ہے یا محض ایک ایسا سوشل ایلیوژن، ایک ایسا سماجی سراب جسے حقیقت مان لیا گیا ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل غیر جانبدار رہ کر اس پوری صورتحال کے پیچھے چھپی سوشالوجی اور سائیکالوجی کو ڈیکوڈ کریں گے، اور یقین جانیے اس سب کے بعد اس موضوع کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ کافی بدل چکا ہوگا۔ تو چلیے سب سے پہلے اس عام اسٹیریوٹائپ یعنی اس روایتی تصور کو سمجھتے ہیں۔ دراصل معاشرے میں جو کچھ بظاہر نظر آتا ہے ضروری نہیں کہ وہ بالکل ویسا ہی ہو۔ ایک طرف ایک پرسیپشن یعنی تصور ہے کہ کوئی جان بوجھ کر اپنی طرف مائل کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ریالٹی اور حقیقت یہ ہے کہ ڈی ایچ اے ایک ماڈرن اور ترقی یافتہ علاقہ ہے، اور جب لوگ ایک ایسے ماڈرن ماحول میں رہتے ہیں تو ان کا لائف سٹائل خود بخود ویسے ہی سیٹ ہو جاتا ہے۔ ان کا سارا فوکس اپنی شخصیت اور ڈریسنگ پر ہوتا ہے۔ ان کا مقصد ہرگز کسی دوسرے کو لبھانا نہیں بلکہ خود پریزنٹیبل لگنا ہوتا ہے۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم چیزوں کو ان کے ظاہری خول سے پرکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس لائف سٹائل اور گرومنگ کی طرف۔ یہاں ایک انوائرمنٹل بیس لائن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان خواتین میں عام طور پر فیشن کے ہائی سٹینڈرڈز، فٹنس کے لیے ڈیڈیکیشن اور سیلف کیئر پر بہت گہرا فوکس دیکھا جاتا ہے۔ یہ سب ان کی اپنی ذاتی پسند اور لائف سٹائل کا حصہ ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی شخص اپنی ہیلتھ بہتر بنانے کے لیے روزانہ جم جاتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے اور اپنی سکون کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد باہر والے کسی شخص کو امپریس کرنا بالکل نہیں ہوتا۔ اور یہاں آتا ہے سب سے کروشل پوائنٹ جو اس پوری ڈسکشن کی جان ہے۔ جب ایسے نوجوان لڑکے جو اس مخصوص ماڈرن ماحول سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے اس علاقے میں قدم رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ عام روٹین بھی بہت غیر معمولی یا لبھانے والی محسوس ہو سکتی ہے۔ چونکہ انہوں نے یہ کانفیڈنس اور لائف سٹائل روزمرہ کی زندگی میں نہیں دیکھا ہوتا، اس لیے وہ نیچرلی اس سٹینڈرڈ لائف سٹائل کو مس انٹرپریٹ کر لیتے ہیں۔ انہیں لگنے لگتا ہے کہ شاید یہ سب ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کیفے میں دی گئی ایک عام سی شائستہ مسکراہٹ کو بھی اکثر غلطی سے رومانوی دلچسپی سمجھ لیا جاتا ہے۔ چلیے اب لائف سٹائل کی آبزرویشن سے ذرا آگے بڑھتے ہیں اور اٹریکشن کی سائیکالوجی پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں انسانی نفسیات کی ایک بڑی دلچسپ ایکویشن بنتی ہے۔ کانفیڈنس پلس سٹائل پلس میچورٹی از ایکول ٹو اٹریکشن۔ انسانی فطرت بہت ہی سمپل ہے۔ ہم قدرتی طور پر ان لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جن میں یہ 3 اسٹرانگ ٹریٹس پائے جاتے ہیں۔ تو جب نوجوان لڑکے ایسی خواتین کو دیکھتے ہیں جن میں زندگی کا تجربہ، پختگی اور ایک زبردست کانفیڈنس ہوتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر اس مقناطیسی کشش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیومن نیچر کا ایک بالکل نارمل رسپانس ہے۔ یہاں ایک بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے، یہ کشش یا اٹریکشن کسی آنٹی فیکٹر یا محض عمر کی وجہ سے پیدا نہیں ہو رہی، بالکل نہیں۔ اس کی اصل وجہ ایک اسٹرانگ، پر اعتماد اور کمانڈنگ پرسنالٹی کا اثر ہے۔ جب کوئی انسان اپنی ذات میں مکمل ہو اور خود پر پورا یقین رکھتا ہو تو وہ خود بخود لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی سازش یا جان بوجھ کر کی گئی کوشش ہرگز شامل نہیں ہوتی۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی چھوٹی باتیں اتنی بڑی افواہ کیسے بن جاتی ہیں؟ یہاں انٹری ہوتی ہے سوشل میڈیا کی۔ انٹرنیٹ اور میم کلچر میں کسی بھی ڈیجیٹل رومر یعنی افواہ کی اناٹمی بڑی دلچسپ ہوتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ یا آبزرویشن ٹک ٹاک یا انسٹاگرام ریلز پر وائرل ہو جاتا ہے، پھر اس میں خوب ساری ایگزیجریشن یعنی مبالغہ آرائی شامل کر دی جاتی ہے۔ باریکیاں اور حقیقت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مذاق ایک ایکسیپٹڈ جنرل ٹروتھ یعنی عام حقیقت بن جاتا ہے۔ بس اسی طرح ایک غلط فہمی ایک پکا اسٹیریوٹائپ بن جاتی ہے۔ تو ان تمام باتوں اور نفسیاتی تجزیے کے بعد آئیے اس کی اصل حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں تو تصویر بہت کلیئر ہے۔ ایک طرف یہ سچ ہے کہ ہر عورت کسی کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہی، اور دوسری طرف یہ بھی اتنا ہی سچ ہے کہ ہر لڑکا کسی سازش کا شکار یا مظلوم نہیں ہے۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی جی رہا ہے اور اپنے لائف سٹائل پر فوکس کر رہا ہے۔ اس میں کسی پر الزام تراشی کرنے یا بلیم گیم کھیلنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ دراصل آج کے اس پورے ایکسپلینر کا نچوڑ صرف ایک جملے میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر کیسز میں یہ صرف نظر کا فرق ہوتا ہے۔ یہ ساری کہانی دراصل اشاروں کو غلط سمجھنے اور زاویہ نگاہ کے فرق کا نتیجہ ہے۔ جب انسان کا اپنا بیک گراؤنڈ اور دیکھنے کا نظریہ مختلف ہوتا ہے تو اسے سامنے والے کا نارمل بیہیویئر بھی کسی خاص مقصد کا حصہ لگنے لگتا ہے، جبکہ حقیقت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ہم اس جائزے کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں اور یہاں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم حقیقت کو چنیں گے یا محض لوگوں کے بنائے ہوئے کھوکھلے تصورات کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا ہم ہر حال میں باہمی احترام برقرار رکھ سکتے ہیں؟ چاہے بات کسی بھی علاقے کی ہو، عزت اور احترام تو سب کا بنیادی حق ہے۔
امید ہے اس جائزے سے سوچنے کے کچھ نئے زاویے ضرور کھلے ہوں گے۔ آج کے اس ایکسپلینر میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں جلد ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔